نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ بخاری۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کے مطابق وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ایسی پڑھی کہ ان میں دل میں خیالات نہ آنے دیے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، عن عقبۃ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما الا وجبت له الجنہ رواہ مسلم۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعات ایسی نماز پڑھتا ہے کہ اپنا دل اور چہرہ ان میں پوری طرح متوجہ رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وضو صرف ہاتھ منہ دھونا نہیں بلکہ دل کی صفائی اور اللہ سے ملنے کی تیاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور دل لگا کر 2 رکعات نماز پڑھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف جسمانی حرکت نہیں، دل کی توجہ اور حضوری ہی اصل عبادت ہے۔ اسی طرح وضو کے بعد جب نماز میں دل اور چہرہ اللہ کی طرف مکمل توجہ سے جھکتا ہے تو جنت اس کا حق بن جاتی ہے۔ یہ دعا کی گہرائی، خشوع اور خضوع کی نشانی ہے۔ تو یاد رہے، نماز میں دل کی آمد بھی ضروری ہے، ورنہ نماز صرف حرکات پر مشتمل ایک شکل رہ جائے گی۔ دل کو نماز میں شامل کریں تاکہ آپ کی عبادت میں زندگی اور روحانی سکون آئے۔ یہ ہے نماز اور وضو کی اصلی روح جو ہر مسلمان کے ایمان کو مضبوط اور گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح وضو آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔